آفاق کتاب لخوف میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو پیغمبر اسلام کو ایک سفر درپیش ہوا۔ دوران سفر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک رک گئے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا مجھے ابھی جبرائیل نے اسی زمین کے بارے میں خبر دی ہے کہ شط فرات کے قریب ہے، جس کا نام کربلا ہے۔ اسی سرزمین پر میرے فرزند حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ ان کا قاتل کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام یزید بن معاویہ ہے۔ گویا کہ میں ابھی حسین کی قتل گاہ اور مقام دفن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر سے غمگین لوٹے اور ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو نصیحت کی، پھر اپنا دائیں ہاتھ امام حسن علیہ السلام اور بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگی، خداوندہ محمد تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر ہے، اور یہ دونوں میرے اہل بیت اطہار اور برگزیدہ ذریت میں سے ہیں، اور ان کو اپنی امت میں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ خدایا شہادت کو اس کے لیے مبارک فرما اور اسے شہداء کا سردار قرار فرما اور اس کے قاتلوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سنتے ہی مجلس میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا آیا اس کے لیے گریہ وزاری کر رہے ہو جس کی نصرت سے تم دوری اختیار کرو گے؟ اس کے بعد مسجد سے باہر گئے اور فوراً مسجد میں واپس تشریف لے آئے، لیکن ان کا رنگ متغیر تھا اور رونے والوں کے درمیان دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا ایھا الناس، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت جو کہ میرے محبوب اور میرے گوشہ جگر ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر تک نہ پہنچ جائیں، اور جان لو کہ بروز قیامت میں ان 2 گراں قدر امانتوں کا منتظر ہوں گا۔ پس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو اور میرے اہل بیت سے ایسا اچھا سلوک کرو کہ قیامت کے دن تمہاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں میرے اہل بیت کی دشمنی ہو اور تم نے ان پر ظلم ڈھایا ہو۔ یقین کرو قیامت کے دن میری امت 3 گروہ ہو کر میرے سامنے پیش ہوگی، ہر گروہ کے ہاتھ ایک پرچم ہوگا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا پرچم سیاہ رنگ کا ہوگا، ملائکہ اس کو دیکھ کر چیخو پکار کریں گے، اس پرچم کے اٹھانے والے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، میں ان سے سوال کروں گا تم کون ہو؟ وہ میرا نام بھول چکے ہوں گے، جواب دیں گے کہ ہم اہل توحید اور عرب ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ میں احمد پیغمبر عرب و عجم ہوں، جواب دیں گے کہ ہم آپ کی امت ہیں۔ میں سوال کروں گا میرے بعد اہل بیت اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیں گے ہم نے قرآن کے حق کو ضائع کیا اور اس کی تعلیمات کو ترک کیا، اور آپ کے اہل بیت کو روئے زمین سے نابود کرنا چاہتے تھے۔ میں ان سے اپنا چہرہ پھیر لوں گا اور وہ روح سیاہ اور پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ دوسرا پرچم سامنے آئے گا، اس علم کی سیاہی پہلے علم کی سیاہی سے زیادہ ہوگی۔ میں ان سے دریافت کروں گا کہ تم نے میرے بعد 2 بزرگ امانتوں قرآن و اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جواب دیں گے قرآن کی مخالفت کی اور آپ کے اہل بیت پر ظلم کیا اور ان کو در بدر پھرایا۔ میں ان سے کہوں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، تو وہ اپنے سیاہ چہروں کے ساتھ پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسرا پرچم میرے سامنے پیش ہوگا، اس کے اٹھانے والوں کے چہروں پر نور ہوگا۔ میں ان سے سوال کروں گا کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیں گے کہ ہم کلمہ گو اور اہل تقوی اور امت محمد سے ہیں، ہم ہیں اہل حق جو دین پر ثابت قدم رہے اور راہ دین سے متزلزل نہیں ہوئے، ہم نے اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کیا
اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور اپنے پیغمبر محمد کے اہل بیت کو دوست رکھتے تھے۔ ہم ان کی پیروی میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور ان کے دشمنوں سے جنگ کرتے تھے۔ میں ان سے کہوں گا کہ تم کو بشارت ہو کہ میں تمہارا پیغمبر محمد ہوں، اور تم دنیا میں اسی طرح تھے جس طرح اب بیان کر رہے ہو۔